خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہماری خدم یسوع مسیح کی انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اس کا 10واں باب 37ویں آیت سے لے کر۔ ایک دن یسوع نے اپنے 12 رسولوں کو یہ ہدایت کی کہ جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کہ بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کہ اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ بولے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کہ اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، لیکن جو میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے وہ اسے بچائے گا۔ جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ اسے قبول کرتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ جو کوئی نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا، اور جو کہ راست باز کے نام سے راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا، اور جو شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی پلائے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیحا میرے عزیز مومنین، بہت دفعہ ہماری زندگی میں ہاسپٹیلٹی یا مہمان نوازی ہم سب کے لیے برکات کا وسیلہ بنتی ہے۔ ہم نے اپنی پاسبانی خدمات میں ایسے گھرانوں کو دیکھا ہے، ایسے گھرانوں سے ملاقات کی، ایسے گھرانے دے دلاں دے چانوں ویکھیا تے تجربہ کیتا کہ جو ہاسپٹیلٹی اپنے کاہنوں کے لیے، سسٹر صاحبات کے لیے، مبشران انجیل کے لیے وہ بھرپوری کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کسی کاہن کا، کسی سسٹر کا یا کسی مناد کا ہمارے گھروں میں آنا یہ برکات کا وسیلہ ہے، اس سے ان کے گھر کو برکت ملتی ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ جو پلیڈ کرتے ہیں، ہمیشہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ساڈے گھر آؤ، ساڈے گھر آ کے شراکت کرو۔ مہمان نوازی ہمارے لیے معجزات کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ آج اسی کانٹیکسٹ میں ہم ایک خوبصورت واقعے پر غور کرتے ہیں آج کی پہلی تلاوت کی روشنی میں، جو ملوک کی کتاب سے لی گئی، اور ایک دولت مند خاتون جو شونم کے اس گاؤں سے تھی، وہ دیکھتی تھی کہ ہر روز یا مختلف طرح سے الیسا نبی وہ شونم میں آتا ہے اور وہ اس کو پانی دیتی، اس کو کھانا آفر کرتی۔ اس نے دیکھا کہ بار بار یہ نبی آتا ہے، بار بار یہ شخص آتا ہے، یہ یقینی طور پر خدا کا بندہ ہے، ہولی مین، خدا کا بندہ ہے۔ تو وہ کہتی کہ میں کیوں نہ ہوں، اس کے لیے بالا خانے میں، اپنے گھر میں ایک بالا خانہ موجود ہے، میں اس پر اس کے لیے رہنے کا انتظام کرتی ہوں۔ یہ ہر روز آتا ہے، شون میں آتا ہے، منادی کے لیے آتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے۔ میں اس ہولی شخص کے لیے میں ایک اپنے گھر کے دروازے کو کھولتی ہوں۔ وہ اس کے لیے
ٹیبل رکھتی ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہے، اس کے لیمپ رکھتی ہے تاکہ وہ پڑھے اور اسٹڈی بھی کرے، اور ساری سہولت وہ اسے اس روم میں عطا کرتی ہے۔ اور الیسا وہ اپنے ایک ساتھی سے کہتا ہے کہ اس عورت سے پوچھ کہ اس کو کچھ چاہیے، اور وہ عورت کی نو، میں اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، یہ سارے لوگ میرے ہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں پورے دل کے ساتھ آپ کی بس خدمت کرنا چاہتی ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اور پھر الیسا وہ کہتے دریافت کر یہ عورت کون ہے، معلوم کر، اس کی اسٹڈی کر۔ اور الیسا کا جو سیکرٹری ہے یا اس کے ساتھ جو شخص ہے وہ اس عورت سے پوچھتا ہے، معلومات لیتا ہے، اور پھر وہ اسے کہتے کہ یہ خاتون ہے جو دولت مند ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن ایک چیز کی کمی ہے، اس کے پاس اولاد نہیں ہے، اس کا ہسبینڈ عمر رسیدہ ہے اور اولاد نہیں اس کے پاس۔ اور الیسا جانے سے پہلے اس خاتون سے کہتے کہ اگلی دفعہ جب میں آؤں گا تو تیرے گھر میں اولاد ہوگی۔ بہت خوبصورت واقعہ ہے، دل کو چھو لینے والا، کہ جب ہم ایمان کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، امید کے ساتھ خدا کے منصوبے کو جاننے کی، پرکھنے کی، پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا قصد سے برکات عطا کرتا ہے۔ وہ خدا کا بندہ الیسا نبی چلتے چلتے اسے دعا دیتا ہے کہ تیرے گھر میں برکت آئے گی۔ یہ ہے بہت دفعہ جب ہم اپنے گھروں میں کاہنوں کو، سسٹر صاحبات کو، مناتوں کو بلاتے ہیں تو چلتے چلتے ہم ان گھروں کے لیے دعا چاہتے ہیں کہ ان گھروں میں خدا خوشحالیاں پیدا کرے، اس گھر میں خدا برکات عطا کرے، اس گھر میں خدا اولاد کی نعمت عطا فرمائے، اس گھر میں اولاد ڈھیر و نعمتوں سے مالا مال کرے۔ ایک دفعہ ایک بیٹی جو اولاد کے لیے دعا کر رہی تھی، میرے ذہن میں یہ واقعہ تھا، یہی الیسا نبی کا، اور الیسا نبی کے الفاظ میں نے اس کو کہے کہ اگلی دفعہ جب میں آپ کے گھر آؤں گا تو خدا آپ کو اولاد کا تحفہ دے گا۔ اور ایگزیکٹلی ایسا ہوا، جب میں اگلی دفعہ اس کے گھر پہنچا تو مجھے اس نے بتایا کہ فادر جی خدا نے مجھے برکت دی ہے۔ ایمان کے ساتھ جب ہم کسی کے لیے دعا چاہتے ہیں، کسی کے لیے برکت چاہتے ہیں تو خدا ضرور وسیلہ بنتا ہے، نعمتوں کا وسیلہ بنتا ہے، ڈھیروں برکات کا۔ اسی بہت دفعہ جب ہم اپنے گھروں میں کاہنوں کو بلاتے ہیں، کاہن آپ کے گھروں میں برکات کا وسیلہ بنتے ہیں۔ جب کاہن دعا کرتا ہے آپ کے گھرانے میں تو دل سے دعا کرتا ہے کہ اس گھر میں برکات آ جائے، اس گھر کی مشکلات دور ہو جائیں، اس گھر کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، اس گھر میں صحت یابیاں آ جائیں، اس گھر میں ہر طرح کی برکات کثرت سے پیدا ہو۔ اسے ضرور آپ خدا کے لوگوں کو اپنے گھروں میں بلائیں اور ان سے برکت چاہیں۔ اس واقعے کو یاد رکھیں کہ کس طرح اس خاتون نے الیسا کو اپنے گھر میں بلایا، اور الیسا نبی چلتے چلتے اس کو برکت دیتا ہے کہ جب میں پھر آؤں گا تیرے گھر میں خدا تجھے اولاد عطا کرے، اور اسے اولاد کا تحفہ ملتا ہے۔ ہم آج خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں ایمان کی برکت عطا کی۔ ہم مسیح کے شاگرد اور شاگردہ ہیں۔ جو مسیح کے شاگرد اور شاگردہ ہیں تو جب ایمان کے ساتھ مانگتے ہیں تو ہمیں خدا برکت دیتا ہے۔ آئیں یسوع مسیح کو اپنی زندگی کی اہم ترجیح بنا کے رکھیں۔ آج یسوع مسیح کہتے ہیں جو
माँ बाप बहन भाइयों से ज्यादा मुझे प्यार करता है वो ही मेरे पीछे आ सकता है। जो माँ बाप बहन भाइयों को मुझसे ज्यादा फौकियत देता है वो शागिर्द या शागिर्द नहीं। जो मेरी खातिर अपनी सलीब नहीं उठाता वो मेरा शागिर्द और शागिर्दा नहीं है। आज खुदा का शुक्र अदा करें कि जिंदगी की हर सलीबों में खुदा हमारे साथ है। मुश्किलात जिंदगी का हिस्सा है, आंसू बहना जिंदगी का हिस्सा है, रोना जिंदगी का हिस्सा है, परेशान होना हमारी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन इन्हीं परेशानियों में, इन्हीं आंसुओं में, इन्हीं उदासियों में, इन्हीं मुश्किलात में यही सलीबें हैं जो अजीजों हमें मसीह के पीछे चलने के लिए और कुव्वत और हिम्मत अता करते हैं। यही वो सलीबें हैं। आज खुदा से इन्हीं सलीबों में हमेशा मसीह के पीछे चलते रहने की बरकत चाहे। जो मसीह का शागिर्द और शागिर्दा सलीब के बगैर अधूरा है। शागिर्दियत सलीब के बगैर अधूरी है। अगर हम सलीब को शागिर्दियत से निकाल दें तो हमारी शागिर्दियत नामुकम्मल है। इसलिए जब भी कभी हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, सलीबें आती हैं, रोना आता है, उदासियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, फिक्रें आती हैं, टूट फूट आती हैं, तो याद रखिए कि ये हमारी शागिर्दियत का हिस्सा है और हमें इसमें मजबूत रहते हुए यीशु के पीछे चलते रहना है। हम आज खुदा से अच्छे वफादार ज़िम्मेदार शागिर्द और शागिर्दा बनने की बरकत चाहें और हमेशा खुदावंद के आगे झुकते रहें, दुआ करते रहें, उम्मीद से मांगते रहें, तो खुदा हमें कसरत से हर बरकत अता करेगा। आइन चंद लम्हात के लिए खामोशी में खुदा का अपनी शागिर्दियत के तोहफे के लिए शुक्र अदा करें और खुदावंद से